السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید کی تفسیر کا ہم اللہ کی توفیق سے آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ، اس میں ایک گائے کے ذبح کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے جو لمبی صورتیں ہیں 7 ہیں، ان میں ایک سورہ بقرہ بھی ہے۔ من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں یہ لمبی، وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ مسند احمد میں ہے۔ اس سورہ پاک میں بہت ساری نصیحتیں، احکامات اور قصص ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن یعنی قرآن کی کوہان کہا، مسند ابی اعلیٰ میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورہ بقرہ تلاوت ہوتی ہے۔ تو آج گھروں میں قرآن پڑھتے نہیں، اور جہاں منع تھا ادھر لوگ سپارے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں قبرستانوں میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے روز یہ اس طرح آئیں گی جیسے 2 بادل اور 2 سائبان ہیں، اور یہ یعنی کہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے۔ اہل باطل اس کی طاقت نہیں رکھتے، یہ اپنے پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کریں گی۔ تو یہ تھا اس کا تعارف۔ حروف مقطعات الف لام میم، اس کا معنی اللہ جانتے ہیں، مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو قریب ترین قول یہی ہے کہ یہ عربی ادب کا حصہ ہے، اور کافروں کو چیلنج ہے کہ یہ حروف تہجی تمہارے پاس بھی ہیں، تم بھی استعمال کرتے ہو، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہے تو تم بھی اس کو جوڑ کے یہ ایسی صورت بنا لاؤ، ایسا کلام پیش کر دو۔ ٹوٹل یہ 29 صورتوں سے پہلے آتے ہیں، 3 صورتیں جن سے پہلے ایک لفظ آتا ہے، صاد قاف نون۔ 9 صورتیں ایسی ہیں جس سے پہلے 2 حرف آتے ہیں، طٰہٰ، طاسین، یاسین، اور ان 9 میں سے 6 تو حامیم کے ساتھ ہی شروع ہوتی ہیں۔ 13 صورتیں ایسی جس سے پہلے 3 حرف سے یہ آتے ہیں، الف لام را، الف لام میم، طا سین میم۔ اسی طرح 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں 4 حرف، اور 2 صورتیں ایسی جس سے پہلے 5 حرف، سورہ مریم اور سورہ شعراء۔ تو ذالک الکتاب، یہ کامل کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ انسان کا علم ناقص ہے، اس لیے اس کی بات میں شک شبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام علم حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ جتنے بھی فلسفے یا جتنے بھی کوئی سائنسدان کائنات کی ابتدا کے بارے میں بات کرتے ہیں یا انتہا کے بارے میں، یہ ان کا گمان ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، اور اس میں شک ہوتا ہے، لیکن یہ کائنات کے رب کی طرف سے کلام ہے، اس کا مصنف تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اللہ کے نازل کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترنے پہ، نازل ہونے پہ، اور آپ کا من وعن لوگوں تک پہنچا دینا، یہ سب چیزیں شک و شبہ سے بالا ہیں۔ مکمل اللہ کی حفاظت میں یہ کلام اترا اور آگے لوگوں تک پہنچا۔ یہ کس لیے نازل ہوا؟ ہدن، یہ گائیڈ بک ہے۔ پہلی آیت کے اندر اس کا مقصد بیان کر دیا گیا کہ یہ کوئی تعویذ گنڈوں کے لیے یا اور چیزوں کے لیے نہیں، یہ گائیڈ بک ہے، ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، ہدن للناس کہا گیا، لوگوں کے لیے یہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، یہ ہدن للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو ادھر بیان ہوا اس آیت کے اندر۔ تو اس معنی میں یہ کہ منزل تک پہنچانے والی، ہدایت کا معنی منزل تک پہنچانے والی کتاب۔ تو منزل تک وہی پہنچتا ہے جو رہبر کے کہنے پہ عمل کرتا ہے، اسی مریض کو شفا ملتی ہے جو نقصان دہ چیزوں سے بچتا ہے۔ تو یہاں بھی ہدایت ان کے لیے جو نقصان دہ اور منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ کتاب سراسر ہدایت و رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن میں صفات یہ پائی جاتی ہیں، اور پہلی صفت وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، بھلائی اور برائی میں تمیز کرنے والے ہوتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں،
بھلائی کے طالب ہوتے ہیں اور عمل کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ وہ جانوروں کی طرح نہیں رہتے کہ جس طرح دل چاہا ادھر چلے گئے، جدھر دنیا چل رہی ہے ادھر چل رہے ہیں، جدھر خواہش نفس نے دھکیل دیا یا جدھر قدم اٹھ گیا، نہیں، بلکہ وہ بھلائی اور برائی کو دیکھ کے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ عقیدہ اور عمل کیسا ہونا چاہیے یہی کتاب بتائے گی، کیونکہ یہ رہنمائی کرنے والی ہے۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔